ناظرین السلام علیکم، اردو پیارا چینل میں خوش آمدید۔ آج ہمارا جو موضوع ہے اردو ادب میں ادبی اصطلاحات۔ اصطلاح سے مراد ایسے الفاظ کا مجموعہ ہے جو حقیقی مفہوم کی بجائے کسی علم یا فن کے خاص مفہوم کی وضاحت کرے۔ ادبی اصطلاحات میں افاقیات ادب جب حدود سے نکل کر اپنے احدیہ ملک کے پڑھنے والوں کے علاوہ پوری دنیا کے لوگوں کو متاثر کرے، افاقی ادب کہلاتا ہے۔ ادبی اصطلاحات میں مضبوط احساسات اور جذبات کے بے ساختہ اظہار کو آمد کہتے ہیں۔ ادبی اصطلاحات میں احساسات اور جذبات جب اور فکر اور کافی محنت کے بعد ادا کیے جائیں تو ایسا شعر آورت کے زمرے میں آتا ہے۔ ادبی اصطلاحات میں توارد جب کوئی ایک خیال یا مضمون کسی شاعر کے ذہن میں آئے، پھر وہی خیال یا مضمون کسی دوسرے شاعر کے ذہن میں بھی آئے، جو محض اتفاق ہو، توارد کہلاتا ہے۔ ادبی اصطلاحات میں آہنگ اصوات و حرکات میں اگر مناسب اور یکساں وقفے آئیں تو وہ مل کر آہنگ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، تو اسے ادبی اصطلاح میں آہنگ کہتے ہیں۔ ادبی اصطلاحات میں اتحاد دوسری کی تخلیق کو اپنا لینا اور اپنے نام سے پیش کرنا اتحاد کہلاتا ہے۔ ادبی اصطلاحات میں عرفیت ایسا ادب جو قاری کو تخیل کی بلندیوں پر تک لے جائے اور مسرت کا سامان بنے، وہ ادب عرفیت کہلاتا ہے۔ ادبی اصطلاحات میں اعجاز کم سے کم الفاظ میں اگر بھرپور معنی سمجھ میں آ جائے تو اسے اعجاز کہتے ہیں۔ ادبی اصطلاحات میں ابتذال کسی بھی کلام میں گھٹیا بس اور سکیان الفاظ کا استعمال ابتذال کہلاتا ہے۔ ادبی اصطلاحات میں اسلوب تحریر کا وہ خاص طریقہ جو عمومیت سے دور ہو اور اپنی انفرادیت کا اعلان کرے، اسلوب کہلاتا ہے۔ ادبی اصطلاحات میں امیجری جب کوئی شاعر مناسب الفاظ کا استعمال کر کے کسی چیز یا واقعہ کو اس طرح بیان کرے کہ وہ خیالی تصویر بن کر آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے، اسے امیجری کہتے ہیں۔ ادبی اصطلاحات میں بلاغت وہ فصیح کلام جو موقع و محل کے مطابق استعمال کیا گیا ہو، بلاغت کے زمرے میں آتا ہے، اسے بلاغت کہتے ہیں۔ ادبی اصطلاحات میں پرولتاری غریب اور محنت کش طبقے کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھنے والا طبقہ پرولتاری کہلاتا ہے۔
ادبی اصطلاحات میں تفریس کسی غیر زبان کے لفظ کو بغیر کسی تبدیلی کے فارسی بنا لینا تفریس کہتے ہیں۔ ادبی اصطلاحات میں مفرس جب غیر زبان کا لفظ فارسی بن جائے تو اسے مفرس کہتے ہیں۔ ادبی اصطلاحات میں تالیف ادھر ادھر کے بکھرے مواد یا چیزوں کو خاص ترتیب یا سلیقے سے کتابی شکل دینا تالیف کہلاتا ہے۔ ادبی اصطلاحات میں گلدستہ وہ رسالے جن میں طرحی غزلیں شائع ہوتی تھی ان کو گلدستہ کہا جاتا تھا۔ ادبی اصطلاحات میں لوح کسی بھی کتاب کے پہلے صفحے یا سر ورق کو لوح کہا جاتا ہے۔ ادبی اصطلاحات میں مقالہ کسی خاص موضوع پر عالمانہ تنقید و تحقیق پر مبنی نثری مضمون کو مقالہ کہتے ہیں۔ ادبی اصطلاحات میں مناظمہ کسی محفل مشاعرے میں طرح مصر پر مبنی نظمیں پیش کرنا مناظمہ کہلاتا ہے۔ ادبی اصطلاحات میں نرگسیت اپنے آپ کا حد سے بڑا ہوا احساس یا خود پرستی کا دوسرا نام نرگسیت ہے۔ ادبی اصطلاحات میں غرابت کلامی نامانوس الفاظ یا مرکبات کا استعمال کرنا غرابت کہلاتا ہے۔ ادبی اصطلاحات میں علم الکلام دینی احکامات اور مذہبی عقیدے کو عقل کی کسوٹی پر رکھنا علم الکلام کہلاتا ہے۔ ادبی اصطلاحات میں تنافر تلفظ اگر زبان پر باری اگر گرا گزرے تو وہ تنافر کے زمرے میں آئے گا، اسے تنافر کہتے ہیں۔ ادبی اصطلاحات میں تعلی شاعر جب اپنی تعریف شعروں میں خود کرے یعنی اپنے فن پر فخر کرے تو اسے تعلی کہتے ہیں۔ ادبی اصطلاحات میں زمین شعر میں ردیف قافیہ اور بحر کے نظام کو زمین کہتے ہیں۔ ادبی اصطلاحات میں تقریص کسی کتاب کے بارے میں تعریفی کلمات لکھنا تقریص کہلاتا ہے۔ ادبی اصطلاحات میں مقدمہ کتاب کے شروع میں کتاب کے مصنف یا مؤلف کا تعارف پیش کیا جاتا ہے، اس میں اس کی زندگی کے حالات اور اس کے کردار کی تصویر کشی کی جاتی ہے تو اسے مقدمہ کہتے ہیں یا دیباچہ بھی کہتے ہیں۔